الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروش اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم، ذی الحجہ کا مہینہ تقریباً اپنے اختتام پر ہے، اور ذی الحجہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور یہ بات ذکر ہو گئی تھی کہ جب یہ اسلام کا آخری مہینہ ہے تو ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالے، ایک طائرانہ اور سرسری نظر ڈالے کہ میری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا ہے، اور یہ ذی الحجہ کا آخری مہینہ ہے، اور یہ سوچے اور نظر کرے جو سال گزر گئے میری زندگی سے، میں نے اس میں کیا پایا اور کیا کھویا ہے، کیا میں نے ایسے اعمال کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں، یا ایسے اعمال کیے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اور ذی الحجہ کا مہینہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا عظیم الشان سبق دیتا ہے، اور اسی طرح محرم الحرام کا مہینہ بھی انشاءاللہ اس پر ذکر کریں گے کہ یہ کیا سبق دیتا ہے۔ بہرحال ذی الحجہ کے بعد جو شروع ہونے والا مہینہ ہے تو وہ ہے محرم الحرام۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی سال جو ہجری ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے یہ بات جاننا ہے کہ اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی، اور مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا، یا لکھتے بھی تو سن نبوت یا حضور علیہ السلام کے آخری حج وغیرہ سے تاریخ کا حساب کر کے باقاعدہ سن مقرر کیا جاتا تھا۔ البتہ اہل عرب کے ہاں مختلف واقعات مشہور تھے، مختلف جنگیں مشہور تھی جن کی بنیاد پر تاریخ کا اندازہ لگایا جاتا تھا، اور جن میں سے مشہور واقعات اور جنگیں یہ ہیں: جنگ بسوس، جنگ داہس، جنگ فجار اور عام الفیل وغیرہ۔ ان واقعات کے ذریعے وہ تاریخ وغیرہ مقرر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا کہ حضرت آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، مگر آپ کے ان خطوط میں تاریخ نہیں لکھی ہوتی ہے، اور تاریخ لکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں کہ
کہ کس دن آپ کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا اور کب یہ حکم نامہ پہنچا اور کب اس حکم پر عمل ہوا۔ ان سب باتوں کے سمجھنے کا مدار تاریخ کے لکھنے پر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا اور یہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہایت معقول بات سمجھی اور بہت زیادہ اہمیت کی بات سمجھی، اور فوری طور پر اکابرین صحابہ، جو بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی ایک خصوصی میٹنگ بلائی، اور اس میں اکابر صحابہ کے جو مشورے تھے وہ سننے کے لیے بیٹھ گئے کہ بھائی آپ ہمیں مشورہ دیں اور آپ ہمیں صلاح دیں کہ ہم کس ترتیب کے ساتھ اسلامی سال کی ابتدا کریں۔ تو اس کے متعلق 4 قسم کی آراء اور 4 قسم کی رائے وہ سامنے آ گئی۔ صحابہ کی پہلی جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ دوسری جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، اور تیسری جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ چوتھی جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام کی وفات سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ ان چاروں قسم کی آراء کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت سے یا نبوت سے اسلامی سال کی ابتدا کرنے میں اختلاف سامنے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ولادت اور نبوت کے دن قطعی طور پر اس وقت متعین نہیں ہے، بلکہ اختلاف ہے، اور وفات سے شروع کرنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ وفات کا سال اسلام اور مسلمانوں کے لیے غم اور صدمے کا سال ہے، اسی وجہ سے اس سے بھی شروع نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا رہ گیا ہجرت کا سال، ہجرت سے شروع کرنا ہے، لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، اور پھر اس کی خوبیاں بھی فرمائیں، خوبیاں بھی بیان فرمائیں، اچھائیاں بھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت سے حق اور باطل واضح ہو گیا تھا۔ ہجرت کے سال حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور باقاعدہ وہاں جا کر مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کا وجود آیا، اور وہاں سے پھر پوری دنیا کو وہ صحابہ پھیل گئے تھے اور اسلام پھیل گیا تھا۔ اسی سال میں اسلام کو عزت ملی، اس لیے کفار ہار گئے تھے، اور یہی وہ سال ہے جس میں حضور علیہ السلام اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ بغیر خوف و خطر کی عبادت کرنے لگ گئے مدینہ منورہ میں، اور اسی سال مسجد نبوی کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ ان تمام خوبیوں کی بنا پر تمام اکابر صحابہ کا اتفاق اور اجماع اس بات پر ہوا کہ ہجرت کے سال ہی سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، لہٰذا سال کے مہینے کی ابتدا میں بھی اکابر صحابہ کی مختلف آراء سامنے آ گئیں کہ اسلامی سال کی ابتدا وہ ہجرت سے کی جائے، لیکن اسلامی سال کی ابتدا کس مہینے سے کی جائے، اس کے متعلق بھی 4 قسم آراء وہ صحابہ نے پیش کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ ایک جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ اسلامی سال کی ابتدا رجب کے مہینے سے کی جائے، اور دوسری جماعت نے یہ بتایا کہ رمضان کے مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، اور تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے کی جائے، اور اسی طرح چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول سے ابتدا کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب آراء اور اسی طرح جن جن صحابہ نے مشورہ دیا سب کی آراء و سنی اور مشورہ احترام سے سنا، اور آخر میں فیصلہ فرما دیا کہ محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی سال کے مہینے کی ابتدا ہونی چاہیے۔ اس پر تمام صحابہ کا اتفاق اور اجماع ہوا کہ سال کے مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے اور اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے ہوگی۔ تو اس وقت سے یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے 7 ہجری میں وہ باقاعدہ اسلامی سال کی ابتدا
ہجرت سے ہو گئی ہے، اسی وجہ سے ہم ہجری لکھتے ہیں، اور اسلامی سال کے ابتدا مہینوں میں سے محرم الحرام سے ہو گئی ہے، تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔